بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں صدر اسلام کے شعراء، اس میں ایک شاعر جو شامل نصاب ہے، شاعر کا نام ہے عمر بن ابی ربیعہ۔ رسالۃ الی السریہ، رسالہ خط الی السریہ، سریہ کی طرف، سریہ کی طرف خط ہے، شاعر نے لکھا، اور شاعر کا نام ہے عمر بن ابی ربیعہ، یہ لام بائی کے لیے ساتھ لگا ہے۔ شاعر کا تعارف ہے، وہ ابو الخطاب عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ القریشی مخزومی ہے۔ شاعر کا خاندان قریش کے امیر خاندانوں میں سے تھا، اور ان کی تجارت بہت وسیع تھی، اور شرافت و عزت میں ان کو بہت بلند مقام حاصل تھا، غالب خاندان تھا۔ عمر نے مدینہ منورہ میں اس کی پیدائش ہوئی اس رات جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، یعنی کہ 23 ہجری میں۔ اس نے مدینہ منورہ میں پرورش پائی، ایک خوب عیش و عشرت میں، اور وہ عیش و عشرت اور لہو و لعب کی سنجیدگی اور وقار پر ترجیح دیتا تھا، عیش و عشرت کو لہو و لعب پر ترجیح دیتا تھا، اور اس کو سمجھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے غزل کے شعراء کا امام۔ اسے غزل جن جن شعراء نے غزل لکھی ہے ان شعراء کا امام اس کو سمجھا جاتا ہے عربوں کے ہاں، کیونکہ ان کے ہاں سب سے زیادہ غزل جو اس نے کی ہے، غزل گو، اس نے بہت بڑی مطلب سب سے زیادہ غزل گوئی کی ہے، اور سب سے زیادہ عورت کے محاسن کی تلاش کرنے والا تھا، اور ان سب میں سے زیادہ جو تھا وہ اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا تھا، حسن پرست تھا۔ یہاں تک کہ اس کی ساری زندگی غزل اور لہو و لعب میں ہی گزر گئی، یہاں تک کہ اس کی ساری زندگی غزل اور لہو و لعب میں ہی گزر گئی، اور یہ لہو و لعب ہی اس کی زندگی بن گئی۔ فکان عمر بن ابی ربیعہ، اور عمر بن ابی ربیعہ خود پسند تھا، یعنی پسند کرنے والا تھا اپنے آپ کو، خود پسند تھا اور جمال خوبصورتی کا عاشق تھا۔ اس نے خود کو بنایا ہوا تھا سورج، جس کے گرد ستارے گھومتے ہیں، اور اس نے خود کو ایک معشوق بنا لیا تھا، اور ساری عورتوں کو اپنی عاشقہ بنا لیا تھا، یعنی خود وہ خواتین کو عاشق قرار دیتا تھا اور خود ان کا معشوق بن جاتا تھا۔ اور جو بڑے طبقے کی، جو امیر طبقے کی خواتین ہوتی تھیں، ان کی طرف سب سے زیادہ رغبت رکھنے والا تھا، شدید رغبت رکھنے والا تھا، یعنی جو امیر طبقے کی جو عورتیں تھیں ان کی طرف سب سے زیادہ رغبت رکھنے والا تھا۔ اس کی شاعری میں بھی بہت سی عورتوں کے نام ہمیں ان میں سے ملتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، اور لبابہ جو کہ ولید بن عتبہ کی بیوی تھی، بن ابی سفیان کی، اور عائشہ بنت طلحہ، اور ہند بنت الحارث المری، اور سریہ بنت علی بن عبداللہ بن حارث بن امیہ الاسقر۔ یہ عورتیں جو ہیں ہمیں ان کے نام جو اس کی شاعری میں نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں۔ اور ابن ابی ربیعہ یعنی عمر بن ابی ربیعہ اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ وہ عمر رسیدہ ہو گیا، پھر اس نے اپنی بڑھاپے میں توبہ کر لی، اور اس کے بعد زہد کی طرف اور عبادت گزاری کی طرف متوجہ ہو گیا، یہاں تک کہ 711 عیسوی اور 93 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ عمر بن ابی ربیعہ کے متعلق ہم نے دیکھا کہ یہ خود پسند تھا، حسن پرست تھا، خوبصورتی کو سے عشق کرتا تھا۔ اس نے خود کو ایک سورج بنا رکھا تھا، جبکہ عورتوں کو وہ اپنا عاشق کہتا تھا کہ میں ایسا سورج ہوں کہ میرے گرد میری عاشقائیں گھومتی ہیں۔ اور پھر جو امیر طبقے کی عورتیں تھیں ان سب کے نام بھی اس کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ امیر طبقے کی عورتوں کی طرف بہت زیادہ میلان رکھنے والا تھا۔ شاعر نے یہ درجل اشعار جو لکھے ہیں، عمر بن ابی ربیعہ نے یہ اپنی بیوی سریہ کو لکھی ہے جو کہ یمن میں تھی، شاعر نے، جو کہ اس وقت
یمن میں تھی اور وہ اس سے عشق و محبت کی باتیں کیا کرتا تھا. یشبہ بھی ہے یعنی عشق محبت کی باتیں کرنا. یہ درجہ الاشعار میں اس نے اپنی صاحبہ بیوی کے لیے بھی آ سکتا ہے اور صاحبہ یہاں پر محبوبہ کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ عمر بن ابی ربیعہ کی جو محبوبہ تھی سریہ اس کی طرف اس نے یہ خط لکھا تھا جبکہ وہ خود اور جگہ پر تھا اور یہ خود یمن میں تھا. شاعر عشق و محبت کی باتیں کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کتبت الیکی کتبت میں نے لکھا الا طرف کی تیرے من سے بلدی اپنا شہر میں نے اپنے ملک سے اپنے شہر سے تیری طرف لکھا تجھے لکھا کتابہ خط مولہن کمدن کتابہ خط مولدن بے قرار کا کمدن ایک آتش عشق میں جلنے والے بے قرار شخص کا خط. میں نے اپنے شہر سے تجھے میں نے ایک بے قرار اداس اور غمگین شخص کا خط لکھا جو کہ بہت زیادہ رنج میں مبتلا ہے اور آتش عشق میں جل رہا ہے. کئیبن شکستہ دل ہے واقف العینین کئیبن شکستہ دل واقف بہانے والا آنسو بہانے والا العینی دونوں آنکھوں سے شکستہ دل دونوں آنکھوں سے آنسو بہانے والا بالحسرات منفرد حسرتوں میں تنہا پڑا ہے حسرتوں کے ساتھ تنہا پڑا ہے. یؤرقہ جگائے رکھتا ہے اس کو یؤرقہ جگائے رکھتا ہے اس کو لہیب شعلہ الشوق عشق کا شعلہ الشوق. یہ پورا ایک لفظ ہے لیکن وزن کے لیے اس نے شعور ادھر اور کی ادھر لکھا ہے. یؤرقہ جگائے رکھتا ہے اس کو لہیب شعلہ الشوق عشق کا بینا درمیان السحر والکبد جگر اور پھیپھڑوں اور جگر کے درمیان شعلہ عشق اس کو جگائے رکھتا ہے. فیمسک پس وہ پکڑتا ہے تھامتا ہے قلبہ اپنا دل بیدی ایک ہاتھ سے ویمسح اور صاف کرتا ہے عینہ اپنی آنکھیں بیدی دوسرے ہاتھ سے. بس وہ ایک ہاتھ سے دل تھامتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتا ہے. کہتا ہے کتبت الیکی میں نے لکھا تیری طرف من بلدی اپنے شہر سے کتابہ خط مولہن بے قرار شخص کا کمدن عشق میں جلنے والے کا. ٹھیک ہے رنجیدہ بہت زیادہ غمزدہ اور جلن میں مبتلا شخص کا خط لکھا. شاعر اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنی محبوبہ جو کہ ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن وہ اس کی یادوں میں غلطہ ہے اور یادوں میں گم ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ کہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تیری یادیں ہر وقت میرے ساتھ ہیں. تو میں تجھے لکھ رہا ہوں اپنے شہر سے میں تیرے غم میں تیری جدائی کے غم میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں اور میں بہت بے قرار ہوں. میرا یہ خط ظاہر کرتا ہے میں ایسا شخص بنا ہوا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ بے قرار ہے آتش عشق میں جل رہا ہے رنجیدہ ہے اور غمزدہ ہے. میرا تیرے جانے کے بعد یہ حال ہو گیا ہے کہ میں کسی بھی وقت تیری یاد سے باہر نہیں نکل پا رہا. ہر وقت تو میرے پاس ہو یا نہ ہو میں ہر وقت تیری یادوں میں محو ہوں تیرے عشق میں ٹوٹ گیا ہوں اور میں تجھے اپنے ان حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے بغیر میری زندگی بے حال ہو گئی ہے. پھر کہتا ہے کئیبن واقف العینین بالحسرات منفردی کئیبن میں غمزدہ ہوں یعنی وہ غمزدہ شخص ہے یعنی اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ غمزدہ ایسا غمزدہ شخص جو کہ اپنی دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے. اگرچہ کہ مرد ذات کو آنسو بہانا زیب نہیں دیتا لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرا دل غم سے بھرا پڑا ہے. میں کس کو جا کے اپنا غم سناؤں. تو ہر وقت میری یاد میں ہے تو ہر وقت میرے دل میں بستی ہے اور تیری یاد میں اپنی آنکھوں سے دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوتا ہوں. یعنی تیری یاد صرف اور صرف میرے دل تک
नहीं रह गई, बल्कि वो दिल से होते हुए मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे हैं। और तन्हाई में मैं मुनफरिदिन अकेला हो गया हूँ, हसरतों के साथ मैं अकेला पड़ा हूँ। कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। इस हालत में मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, मेरा दिल टूटा हुआ है। लेकिन मैं क्या हूँ कि तेरी बातें करके, तुझे याद करके अपना दिल बहला रहा हूँ और मैं लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। तेरी याद जो है वो मुझे तन्हाई के आलम में तड़पा रही है और मैं हसरत में हूँ। मैं इस हसरत में गुम हुआ हूँ कि कब वक्त आए और मेरा विसाल हो, तेरे साथ मैं मिलूं, तुझसे मुलाकात हो और मेरी तन्हाई खत्म हो। तो वो कहता है कि मैं वो गमज़दा शख्स हूँ जिसको कि शोला इश्क रात भर जगाए रखता है, जिसको शोला इश्क सोने नहीं देता। और वो शोला इश्क कहाँ जल रहा है? फेफड़ों और जिगर के दरमियान। मुराद क्या है? दिल में। यानी मेरे दिल में जो इश्क का शोला तू छोड़ गई है वो भड़क रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी याद से गाफिल हो गया हूँ या मुझे तेरी मोहब्बत में कमी आ गई है, बल्कि ये तेरा इश्क का शोला मुझे रात भर सोने नहीं देता, मुझे रात भर जगाए रखता है। अगर इसी के मुकाबले में हम देखें इश्क हकीकी को, तो जो शख्स इश्क हकीकी में मुब्तला होता है उसका भी हाल ऐसा ही होता है। कभी आपने सोचा, कभी देखा होगा, कभी बुक्स में पढ़ते हुए कभी नज़र पड़ी होगी कि जो अल्लाह ताला के इश्क में गिरफ्तार हुए हुए लोग होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार किए हुए लोग होते हैं, उनकी आंखों से मुसलसल आंसू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी ही लिया जाए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और रात भर वो बंदा सोता नहीं है अल्लाह ताला के शौक में, अल्लाह ताला की मुलाकात के शौक में। अल्लाह ताला की याद उसको तड़पाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वो रात भर जागता है और वो इबादत करता है, अल्लाह ताला के करीब होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। तो जैसे एक इश्क हकीकी रखने वाले को अल्लाह का कुर्ब मिलता है और रात भर उसको नींद नहीं आती, जिसको सच्चा इश्क होता है उसके वाकई ये हालात होते हैं। तो कहता है कि मैं भी ऐसा ही तेरे इश्क में गिरफ्तार शख्स हूँ कि फेफड़ों और जिगर यानी दिल के दरमियान जो मुझे इश्क का शोला लगा हुआ है, जो आग जल रही है, वो मुझे रात भर सोने नहीं देती, मुझे किसी पल चैन नहीं आता, किसी पल तू मेरे दिल से नहीं निकलती, किसी पल तेरी याद मेरे दिल से गाफिल नहीं होती। फिर वो कहता है फयुम सिकु कल्बहू, बस वो पकड़ता है अपने दिल को बियदिन एक हाथ से, वयम सहू और साफ करता है आइनहू अपनी आंख को बियदी दूसरे हाथ से। बस वो एक हाथ से अपने दिल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ करता है। यानी वो शोला इश्क जो उसके दिल में जल रहा है, वो कहता है मैं अपने दिल को समझाता हूँ, मैं अपने दिल को पकड़ के उसको करार दिलाता हूँ। तो एक हाथ से मैं उसे पकड़ता हूँ और दूसरी हाथ से मैं अपनी आंखों के आंसू जो मेरी महबूबा की याद में गुम होने के बाद मेरी आंखों में आ गए हैं, मैं रो रहा हूँ उसकी याद में। तो जब एकदम तेरी याद मेरे दिल में आती है, तो मेरे दिल को जब झटका लगता है, तो मैं अपना दिल अपने एक हाथ से पकड़ता हूँ और जैसे ही वो झटका लगता है साथ ही मेरी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। फिर मैं एक हाथ से दिल को पकड़ लेता हूँ और दूसरी हाथ से तेरी याद में निकलने वाले आंसुओं को साफ करता हूँ। ये तो था हमारा ज़माना सदरुल इस्लाम, यानी इस्लाम के आगाज़ में जो शुआरा थे उनके बारे में था। ये शायरी के उस दौर में शायरी कैसी शायरी होती थी। इसके बाद अगला जो दौर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अशुआरा उल मुखद्रमून, यानी वो शायर जो दो ज़मानों वाले शायर थे, जिन्होंने दो ज़माने देखे। हम उसको देखेंगे। जी, हम ये देख रहे थे गज़ल में जो सैयद रोज़ा की गज़ल है, ये हम भूल गए बीच में, अभी मैं नोट करी थी तो ध्यान ये सफ़ा मुझे मेरी पहले स्किप हो गया था। तो इसने भी गज़ल में ही अशार कहे हैं और शायर का नाम है कसय्यिद रोज़ा। ठीक है जी। और ये आपको पता है ये लाम किस लिए लगा हुआ है? भाई के लिए। शायर का तारुफ है ये उन तीन में से एक है जो अपनी अशीकाओं के वजह से जाने जाते हैं।
اور وہ کون کون سے ہیں؟ جمیل، بسینہ، مجنون لیلا اور قصیر اور زائی نیزا اس کی معشوقہ ہے. اور اسی طرح جمیل بسینہ، جمیل جو تھا وہ شاعر تھا اور بسینہ اس کی معشوقہ تھی، مجنون ایسے اور لیلا اس کی معشوقہ تھی. تو کہتے ہیں کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی معشوقاؤں کی وجہ سے جانے گئے. اور ان کی سب کی یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کی غزل بہت ہی شیریں اور بہت رقیق آپ کہہ سکتے ہیں، باریک کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ باریک وہ یہاں باریک نہیں، ہم یہاں پہ خوبصورت اس کا کہیں گے. ان کی غزل بہت ہی خوبصورت اور شیریں میٹھی ہے. اس کا نام قصیر بن عبد الرحمن بن ابی جمعہ ہے اور یہ حجازی شاعر ہے، قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق ہے. بیٹے دروازہ بند کریں، بھیا کو نہیں چھیڑنا، ادھر آ جائیں بیٹے، ابھی سویا پلیز. ادھر آ جاؤ میری بیٹی، ٹھہر کے کر لینا جب گھس جائے گا. وکانت آرا و شیعہ، اور اس کی جو آرا تھی وہ شیعیت اور انتہا پسند رافضیت پر مبنی تھی. اس کے باوجود اس نے بنی امیہ کی مدح کی اور عبد بن ملک بن مروان کی مدح کی اور اس کے بھائی عبدالعزیز جو کہ مصر کا گورنر تھا اس کی بھی مدح کی. اور یہ زبیری جین کے جو عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان کے مد مقابل کھڑا ہو گیا اور ان کی ہجا کی اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا. یہ زبیری جین یعنی زبیر، عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کے خلاف یعنی ان کے مد مقابل میں آمنے سامنے ہو گیا، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، ان کی ہجا کی ان کے لوگوں کی، اور ساتھ ہی ان کو لوگوں کو ان سے ان کے خلاف ابھارا. اور یہ بہت ہی زیادہ کانا قمی ہے، شدید القصر، یہ بد شکل تھا اور پستہ قد یعنی قد بہت چھوٹا تھا اس کا. جب یہ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، داخل ہوا اس کی خلافت کے دور میں آغاز میں، تو اس نے کہا تو سید ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو پھر اس نے وہ بولا محاورہ، فوراً ہی محاورہ بولا کہ تو سنے معیدی کو بہتر ہے اس سے کہ تو اس کو دیکھے. معیدی جو تھا یہ ایک گویا تھا اور اس کی آواز بہت اچھی تھی، سریلی تھی. تو یہ جب گانا گاتا تھا تو اس کی بڑی دور دور تک شہرت تھی. تو جب یہ ایک بار کسی نے اس کو دیکھا جو کہ تھا منظر بن ناؤس سما، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں سن رکھی تھیں اور یہ اس کو بڑی خوش فہمی تھی کہ بڑا خوبصورت شخص ہوگا، بڑا اچھا ہوگا. لیکن جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کی جو وہ کافی بدصورت نکلا اور ایک دم سے نا اس کا جو امپریشن تھا وہ خراب ہو گیا. تو پھر اس نے یہ بات کہی اور اس کا یہ کال جو تھا وہ ایک ضرب المثل بن گیا کہ تو معیدی کو سنے بہتر ہے اس سے کہ تو اسے دیکھے. اور اس نے 105 ہجری میں وفات پائی. شاعر کہتا ہے وَأَدْنَيْتَنِي، اور تو نے مجھے قریب کر لیا، أَدْنَيْتَنِي تو نے مجھے قریب کر لیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ما ملکتنی تو مجھ پر قابض ہو گئی، تو نے مجھ پر قبضہ کر لیا، تو نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا. بقول، ایک ایسے قول کے ساتھ یحلو جو اتار دیتا ہے، یحلو ایک ایسے قول کے ساتھ یحلو جو اتار دیتا ہے، بسا دیتا ہے، اسماء خوبصورت ہرنیوں، الاسمو اسما خوبصورت ہرنیوں کو، اسماء کی جمع ہے اسماء خوبصورت ہرنیوں کو، سہلا چٹیل میدان پر، الاباطی وادیوں کا یعنی وادی کی ہموار جگہ، وادی کے کا چٹیل میدان. تو میرے قریب آ گئی یہاں تک کہ جب تو نے مجھ پر قبضہ کر لیا، ایک ایسے قول کے ساتھ جو خوبصورت ہرنیوں کو وادی کی ہموار جگہ پر اتار سکتا ہے. تناہیت عنی، تو مجھ سے دور ہو گئی، حینا جب کہ لال یا حیلۃ نہیں رہا میرے لیے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ. تو مجھ سے دور ہو گئی یہاں تک کہ میرے پاس کوئی ہیلا نہ رہا. وغادرتی، اور تو چھوڑ گئی، ما غادرتی جو تو چھوڑ گئی، بین الجوانفی میری پسلیوں کے درمیان یعنی شعلہ عشق چھوڑ گئی.
اور تو چھوڑ گئی جو تو چھوڑ گئی میری پسلیوں کے درمیان آتش عشق، اور تو نے مجھے قریب کر لیا یہاں تک کہ جب تو مجھ پر مکمل قابض ہو گئی، تو نے مجھ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہتا ہے، شاعر اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے قریب کیا، اپنی باتوں سے، اپنی اداؤں سے اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ تو مجھ پر تو میری مالک بن گئی، یعنی میں ہر وقت تیری یاد میں گرفتار رہا، میں ہر وقت تیرے غم میں رہا کہ میں تیری یاد سے، تیری ذات سے میں خود کو فارغ نہ کر پایا، بلکہ میں ہر وقت تیرے ہی قبضے میں رہا، کہ جب میں جہاں بھی گیا، جہاں بھی بیٹھا اٹھا، جو بھی میں نے کام کیا، میں تیرے اتنا قریب ہو گیا کہ یوں لگا کہ گویا تو میری مالک بن گئی، تو نے میری سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ ہر وقت جب میں کوئی بات سوچتا ہوں تو مجھے تیری ہی بات سمجھ آتی ہے، مجھے تیری ہی شکل نظر آتی ہے، تو ہی میرے سامنے ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے، ایسی کال کے ساتھ تو نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی، تو نے ایسا مجھے اپنی باتوں میں الجھایا کہ تو نے ان باتوں کے ذریعے تو مجھ پر قبضہ تو نے کر لیا، مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، کہ وہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو کہ خوبصورت ہرنیاں جو کہ وادیوں میں رہتی ہیں، اور ان کو بھی ہموار جگہ جو کہ ان کے آنا، جہاں ان کے لیے آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کہ وہ بھی میدانی علاقہ جو ہموار جگہ ہوتی ہے وہاں آنے پر مجبور ہو جائے۔ تو نے ایسی ادائیں دکھائی کہ وہ ہرنیوں کو بھی میدانی علاقے میں لانے پر مجبور کر دی، یعنی تو نے ایسا مشکل کرم میں مجھے ڈال دیا کہ میں تو کیا میں ہوتا کہ وہ ہرنیاں جو کہ خوبصورت ہرنیاں ہوتی ہیں وہ بھی میدانی علاقوں کی طرف آنے پر مجبور ہو، یعنی کسی کو اپنی باتوں میں لگا کر اتنا زیادہ وہ کر لینا اپنے کہ آپ اس پر قبضہ ہی کر لیں، آپ اس کی سوچوں پر۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہیں، میرے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں کہ میں ان کے سحر میں ہی رہ گیا ہوں، میں مجبور ہو کے اپنا آپ تیرے آگے ہار بیٹھا ہوں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے آگے ہار گیا ہوں، تو مجھ پر قبضہ کر چکی ہے، تو میری مالک بن گئی ہے۔ کہتا اس تیری ان اداؤں نے مجھے مکمل طور پر مغلوب بنا دیا ہے۔ ہرنیاں جو ہوتی ہیں نا، خوبصورت ہرنیاں، وہ کسی ہموار جگہ کی بجائے پتھریلی وادیوں میں رہتی ہیں، ان کے خاص مقامات ہوتے ہیں، پتھریلی وادیاں ہوتی ہیں، یعنی جو بالکل نا اسٹریٹ اور ایک ایسی ہموار ویسی جگہ پر وہ رہنا پسند نہیں کرتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے ایسی ادائیں دکھائی ہیں، تو نے ایسی باتیں کی ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے، ان اداؤں کی وجہ سے یہ ہرنیاں بھی اس بات پر مجبور ہوگی کہ یہ اپنی پتھریلی جگہ چھوڑ کر ایک صاف اور چٹیل میدان میں آ جائیں۔ تناہیت عنی، تو مجھ سے دور ہو گئی، تو مجھ سے دور ہو گئی جبکہ میرے پاس کوئی حل نہ رہا، جب تمام کوششوں کے بعد میرے پاس کوئی ایسا حل نہ رہا کہ میں تجھے دور نہ ہونے دیتا، یعنی میں تجھے میں تیرے قریب آ گیا تھا، اب میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تو اس وقت میں مجھ سے دور ہو گئی، اب تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو مجھ سے دور ہو گئی ہے کہ اب میرے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہا، کوئی حل ہی نہیں رہا، کہ میں چاہتا تو میں تجھے آپ سے جانے نہ دیتا، لیکن تو آخر مجھے چھوڑ کر چلی ہی گئی، اور تو نے میرے دل میں جو چھوڑا ہے، تو جو چھوڑ گئی ہے وہ میری پسلیوں کے درمیان، یعنی میرے دل میں جو چھوڑ کے گئی ہے وہ آتش عشق ہے۔ اب یہ آتش عشق ہر وقت مجھے جلائے رکھتی ہے، تیری یاد میں تیری یادوں میں تڑپ رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو میری رمق باقی تھی زندگی کی وہ بھی اب جاتی رہی ہے، کہ میں تیرے عشق میں گرفتار ہو کے، تیرے قریب ہو کے، تجھے نہ جانے نہ دینے پر قدرت نہیں رکھ سکا، کہ تو مجھے ایسے وقت میں، جب کہ تو نے مجھے قبضہ ہی کر لیا تھا، تو ایسے وقت میں تو مجھے چھوڑ گئی، تو بہت جادوگرنی نکلی، کہ جب تو نے چاہا تو مجھ پہ قبضہ کر لیا اور مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لیا، اب جب میں عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اب تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور میں تجھے چھوڑنے نہیں دینا چاہتا،
لیکن پھر بھی تو مجھے چھوڑ گئی ہے، اور اس کے ساتھ تو مجھے کیا چھوڑ دے کر گئی ہے؟ تو اپنے پیچھے جو چیز مجھے دے کے گئی ہے وہ آتش عشق ہے، وہ تیری عشق ہے جو میرے اندر جل رہی ہے، تیرے عشق کی آگ ہے، اور جو میرے جسم میں رچ بس گئی ہے، تیرا رنگ ہے، تیری رمک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیری یادوں میں تڑپنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تیری یہ جو عشق کی آگ ہے، تیری محبت کی آگ ہے، تیرے جو پیار کی آگ ہے، وہ اس میں اب تڑپ رہا ہوں۔ تو مجھے تڑپتا چھوڑ کے تو خود مجھ سے جدا ہو گیا۔ یہ تھا شاعر کا غزل میں جو اشعار شاعر نے کہے تھے۔ تو اس کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے آپ کے لیے تھوڑا اسائنمنٹس کا میں چاہ رہی ہوں، اسائنمنٹس آپ کو دینی ہے تاکہ آپ لوگ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کیے بغیر اپنے کام کو کنٹینیو کریں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک لسٹ آپ سے یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں، اس لسٹ میں آپ دیکھیں گے جو کام آپ نے کرنا ہے، اور کچھ تو یوں ہوگا کہ میں آپ کو شعراء کے بارے میں نومینیشن کر دوں گی کہ کون سا شاعر کس نے کرنا ہے۔ تو وہ شعراء جب آپ کریں گے تو آپ کچھ لوگ اس کی بنائیں گے معروضی، اور کچھ لوگ اس میں ہم دیکھیں گے معروضی بنائیں گے، اور ساتھ میں ہم شاعروں کی وہ بھی کریں گے ترجمہ و تشریح۔ یہ آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا بھی دوں گی اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج کی میٹنگ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل سے ہم جو پھر آپ کے مخدرم شعراء ہیں ان سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔